ایک ایسی پاکستانی لڑکی جس کے سینے میں بھارتی دل دھڑکتا ہے، یہ بات سن کر آپ کافی حیران ہو گئے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی پاکستانی لڑکی عائشہ راشد کی، جو 7 سال کی عمر میں دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کی والدہ شدید پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا جائے۔ فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں، بچی کے علاج کے لیے یہاں وہاں کوششیں کی جاتی ہیں کہ کسی ملک میں اس کا علاج ہو جائے۔ علاج بہت مہنگا ہوتا ہے۔ پھر ان کا رابطہ ہوتا ہے بھارت میں موجود KR بالا کرشن سے، جو کہ سرجن ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سریش راؤ سے بھی، وہ بھی سرجن ہیں، جانے مانے سرجن ہیں جو دل کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ 2019 میں جب اس بچی کی عمر 14 سال ہوتی ہے، اس کو بھارت لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر KR بالا کرشن بتاتے ہیں کہ بچی کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب تھی۔ بچی کا دل ڈس فنکشن تھا، اور ایک ایسا وقت آیا جب بچی کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد بچی کو CPR کرنا پڑا۔ CPR ایک میڈیکل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بچی کے دل کو دھڑکایا گیا۔ اس کے بعد حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ آرٹیفیشل ہارٹ پمپ تک بات چلی گئی۔ پمپ بھی انفیکٹ ہو گیا اور بچی کا دل پھر سے بند ہونا شروع ہو گیا۔ اسی دوران وہاں پر ایک خاتون ٹرسٹ چلاتی تھی، ان کے ساتھ مل کر وہاں ریکویسٹ کی گئی ہارٹ ڈونر کی۔ دل ڈھونڈنے کی کوششیں شروع ہو گئی، اور پھر ایک دن اچانک دل مل گیا۔ دہلی سے کسی نے اپنا دل ڈونیٹ کیا، بچی کا علاج شروع ہوا۔ اب وہ دل بچی کے جسم سے زیادہ بڑا تھا۔ 10 دن تک بچی کے سینے کو کھلا رکھا گیا، جس کے بعد ہارٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی، بچی کو مانیٹرنگ میں رکھا گیا، بچی کا دل دھڑکنے لگا، جسم نے دل کو قبول کر لیا، اور وہ بچی بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند زندگی گزارنے لگی۔ بچی کی ماں، جن کا نام سنوبر ہے، وہ خوشی سے نہال ہو گئیں، اور اب کل سے لے کر آج تک سوشل میڈیا پر آپ وائرل ہوتی ہوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں عائشہ کی، سنوبر خاتون کی، ان ڈاکٹرز کی، اور یقین جانیں یہ سب دیکھنے کے بعد آج سمجھ آتی ہے کہ ڈاکٹرز کو مسیحا کیوں کہا جاتا ہے۔ اب ایک انٹرویو وہاں پر موجود ہے، NDTV کا انٹرویو ہے، جس میں بچی موجود ہے، بچی کی والدہ موجود ہے، دونوں سرجنز موجود ہیں۔ بچی سے گفتگو کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ تو بچی کہتی ہے میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ واپس جا کر تم کیا کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے میں پڑھائی کروں گی۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ پڑھائی کیا ہوگی، تو کہتی ہے کہ میں فیشن ڈیزائننگ کروں گی۔ بچی کی والدہ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو سنگل پیرنٹ تھیں، آپ کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ بالکل یہ بہت آسان نہیں تھا، میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جب 7 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا میری بچی کو یہ بیماری ہے، میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، میں نے بچی کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے، کیمپین بھی چلائی، لیکن پیسے بہت زیادہ کم تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر میرا یہاں بھارتی ڈاکٹر سے رابطہ ہوا، بچی کو لے کر میں یہاں آئی، اور آج میری بچی صحت مند ہے۔ جب ڈاکٹر بالا کرشن سے پوچھا گیا کہ اس تمام علاج کے دوران آپ بچی کے ساتھ رہے، نہ صرف آپ نے ٹرسٹ کے ذریعے سے بچی کو پیسے دلوائے، بلکہ اپنی ذاتی جیب سے بچی کے اخراجات ادا کیے اور ان کا 1 روپیہ نہیں لگنے دیا، یعنی کہ مفت علاج کرایا گیا، تو ڈاکٹر بالا کرشن کا کہنا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ انتہائی کم عمر بچی ہے، اور اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے انسانیت کی کہانی، یہ ہے ایک مسیحا کی کہانی، یہ ہے ایک محبت کی کہانی، جس میں سرحدوں کو نہیں دیکھا گیا، جس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ شاید ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے، وہاں سے ایک بچی ہمارے پاس آئی ہے، یہاں صرف بچی کی جان بچانے کی کوشش کی گئی، اور آج یہ بچی بالکل صحت مند ہو چکی ہے، پاکستان واپس آئے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سرحدوں کی دوری ہم نے قائم کر رکھی ہے، یہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ سرحدیں ہم نے خود ہی بنا رکھی ہیں، ورنہ ہم یورپ جاتے ہیں، وہاں پہ 27 ملک آپس میں کنیکٹڈ ہیں، آپ بس سڑک کراس کر کے دوسرے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، جیسے ہم پاکستان میں جاتے ہیں، وہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا بالکل ایسے ہی ہے۔ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے، کسی کو پڑھائی کے لیے جانا ہے، کسی کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے، تو بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ سرحدیں ہم نے قائم کر رکھی ہیں، پولیٹیکل گراؤنڈز پر یہ تمام چیزیں طے ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو دشمن گردانتے ہیں۔ چلے ماضی میں جو بھی ہوا سو ہوا، مجھے لگتا ہے کہ اب اس سٹیج پر آ کر اس چیز کو بھی ختم کر دینا چاہیے، اور آج میں عائشہ کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں، اور تمام پاکستانیوں کی جانب سے ڈاکٹر بالا کرشن اور دوسرے ڈاکٹر سریش راؤ،
ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مسز چندرا جن کے ٹرسٹ نے اس بچی کے علاج کو فنڈ کیا، اور خاص طور پر ڈاکٹر بالا کرشن جنہوں نے اپنی جیب سے یہ اخراجات ادا کیے، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی روپوں میں اس کی قیمت تقریباً 35 لاکھ روپے بنتی ہے، جو اگر ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم ہے جو اس بچی کے علاج پر لگی ہے۔ لیکن انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ پاکستانی لڑکی ہے، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ اس بچی کی جگہ میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح عائشہ کا علاج ممکن ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔